کراچی میں رواں برس 81 افراد کو ڈکیتی کے دوران قتل کر دیا گیا ہے۔ آخر ڈکیتی کے دوران قتل کی وارداتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوران ڈکیتی مرڈر ہو رہے ہیں اور اس میں زیادتی کیوں آئی ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی ماضی قریب میں جو بھی ہم نے دوران ڈکیتی مرڈر کے ملزمان گرفتار کیے ہیں ان کو انٹرویو کیا ہے، ان کو ہم نے انٹروگیٹ کیا ہے، تو پتہ یہی چلا کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ منشیات کے عادی ہیں، اور پھر دوسرے یہ کہ یہ نکلتے ہی نشہ کر کے ہیں، اور ایک نشہ بھی نہیں کرتے، چرس آئس دو تین نشے کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات ہم نے ان سے پوچھی بھی کہ یہ تم نشہ کر کے کیوں نکلتے ہو؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ جی جب ہم نشہ کر کے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ لوگ پکڑ لیں گے ہمیں، اور جب لوگ پکڑ لیتے ہیں تو پھر ان کو مارتے پیٹتے ہیں، اور جب مارتے پیٹتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ جی ہم نشہ اس لیے کر کے نکلتے ہیں کہ ہم پر اثر نہ ہو اس مار پیٹ کا۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ نشے میں ہوتے ہیں اور وہ پسٹل ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو جب وہ پسٹل کو کاک کرتے ہیں تو اس کا ہیمر آٹومیٹکلی پیچھے ہو جاتا ہے، تو جب وہ ہیمر پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو معمولی سے دباؤ کی پلے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان سے چل جاتی ہے، ایکسیڈنٹلی بھی چل جاتی ہے، اور یہ چونکہ بہت زیادہ اسٹریس اور دباؤ میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان سے وہ پسٹل چل جاتی ہے حادثاتی طور پہ، اور وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بیچارہ وکٹم ہے وہ اس کی موت پہ وہ نتیجہ منتج ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ درخواست کروں گا کہ جب کوئی اللہ نہ کرے ایسی کوئی واردات آپ کے ساتھ ہو تو آپ پینک نہ ہوں اور سکون سے اس کو فیس کریں، اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ اس کو ایسا لگے کہ جی آپ اس کے مزاحمت کر رہے ہیں یا آپ اس سے لڑنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں اکثر میں نے جو ابھی تک وارداتیں دیکھی ہیں اس میں جو مرڈر ہوا اس میں یہی ہوا کہ جی اس سے اگر موبائل فون چھین رہے ہیں یا اس سے والیٹ مانگ رہے ہیں تو وہ جھکا اپنا موبائل فون لینے کے لیے یا والیٹ لینے کے لیے، تو ان کو ایسا لگا کہ جی اس نے پسٹل نکالنے کے لیے جھک رہا ہے یا وہ مزاحمت کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو وہ ان سے فوری طور پہ فائر ہو جاتا ہے، اور میجورٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنپٹی پہ یا سر پہ گولی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی لیے کہ انہوں نے ایم وہی کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ کنپٹی پہ پسٹل رکھا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت وہ فائر کر کے چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ ایک بے گناہ آدمی کی موت پر اور ایک خاندان کی تباہی پر یہ کہ اکثر ہمیں ایسا میسیج ملتا ہے میڈیکل لیگل سے کہ جی ایک آدمی لایا گیا ہے جو کہ دوران ڈکیتی زخمی ہوا ہے، کیونکہ اسپتال جا کے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم سے کوئی ڈکیتی ہو رہی تھی اور جب ہم نے مزاحمت کی تو ہمیں گولی لگ گئی، لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کی زخموں کی نوعیت سے، کیونکہ اکثر وہ گولی اس کی ران میں اوپر کی سائڈ پہ یا مثانے کی سائڈ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ چونکہ جب وہ ڈکیتی کر کے جاتے ہیں تو بارہا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ پسٹل کاک کر کے اس کو لوٹتے ہیں اور اس کے بعد وہ نیفے میں اڑستے ہیں یا پینٹ میں اڑستے ہیں، اور وہ کاک اسٹرائکر اس کا پیچھے ہوتا ہے، اور وہ جب کسی گڈھے میں موٹر سائیکل جاتی ہے یا کوئی وہ جاتی ہے اس میں تو وہ پھر ان سے وہ آٹومیٹکلی وہ فائر ہو جاتا ہے اور ان کی ران میں یا مثانے پہ گولی جا کے لگتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ہم نے چاروں لڑکے پکڑے تھے، بائکیا رائڈر جس کو بیچارے کو بے گناہ مارا تھا، تو اس میں بھی وہ اس کو بٹ مارنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے فائر ہو گیا اور وہ اس کی کنپٹی پہ لگا، اور بیچارہ وہ بائکیا رائڈر وہیں موقع پہ جاں بحق ہو گیا۔ اسی طریقے سے ذیشان کا ہوا، اور ایک اور مرڈر ہے ہمارے بہادر آباد کا، وہاں بھی اسی طریقے سے ہوا ہے۔ تو وہ یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ایکسپیرینس میں آئی ہیں، ہمیں تجربے میں آئی ہیں کہ جی وہ کیونکہ یہ بالکل بھی یہ ٹرینڈ نہیں ہوتے، انہیں صرف پسٹل چلانا اور رکھنا آتا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ اس کے سرکمٹانسز کیا ہیں جب وہ پسٹل کاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو معمولی سے اس کو دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے اسٹرائکر کو، اور وہ فائر ہو جاتا ہے۔